السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ویلکم ٹو مائی چینل سر احسان، اور آج انگلش گرامر کے نئے سبق کے ساتھ، اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس، فعل ماضی مطلق. ٹھیک ہے، اس کا ہم نے کیا کرنا ہے، ایکٹیوائز پیسیوائز کرنا ہے. اور فعل ماضی مطلق کا پہلے میں نے آپ کو ٹینسز بتایا تھے کہ اس میں ورب کی سیکنڈ فارم استعمال ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اسٹرکچر کیا ہے، پہلے اسٹرکچر دیکھ لیتے ہیں کہ ایکٹیوائز میں اس کا اسٹرکچر کیا ہوتا ہے. کہ پہلے سبجیکٹ ہوتا ہے فاعل، یعنی کام کرنے والا. اس کے بعد تو سیکنڈ فارم آف دا ورب کہ فعل کی دوسری فارم حالت استعمال ہوتی ہے، اور تیسرے نمبر پر ہوتا ہے آبجیکٹ، مفعول. ٹھیک ہے، یہ اس کا اسٹرکچر ہے ایکٹیوائز کا. اور پیسیوائز جو ہم بنائیں گے، فعل مجہول بنائیں گے، اس کا اسٹرکچر کہ پہلے آبجیکٹ آئے گا، مفعول آئے گا، اس کے بعد ہیلپنگ ورب جو ہیں واز ور، اور پھر ورب کی تھرڈ فارم، فعل کی تیسری حالت، اس کے بعد پھر بائی، اور اینڈ پر آئے گا سبجیکٹ، اور مفعول کی جگہ پر ہوگا تو اس کی مفعولی حالت لگائیں گے. تو یہ اسٹرکچر ہے، اس طریقے سے جو ہے فعل ماضی مطلق کا پیسیوائز بنے گا. ٹھیک ہے، اب یہاں پر پہلی اگزامپل آپ کے سامنے ہے کہ میں نے ایک خط لکھا یا لکھا تھا. اب شروع میں الف ہے، اینڈ میں سوری الف ہے، چھوٹی یہ بڑی ہے، یا الف تھا، چھوٹی یہ تھی، بڑی یہ تھی وغیرہ. یہ پاس انڈیفینٹ ٹینس کی نشانی ہے. انگلش میں کیسے ہے، آئی روٹ اے لیٹر. ٹھیک ہے، پہلے سبجیکٹ ہے، سیکنڈ ورب ہے، سیکنڈ فارم، اور اس کے بعد اینڈ پہ کیا ہے، مفعول ہے، آبجیکٹ ہے. اب ایک خط مجھ سے لکھا گیا، اس کا پیسیوائز، ایک خط مجھ سے لکھا گیا، اے لیٹر واز ریٹن بائی می. اب ایک خط جو مفعول ہے وہ پہلے آ رہا ہے، اے لیٹر. ٹھیک ہے، اس کے بعد میں نے بتایا تھا کہ ہیلپنگ ورب ہے واز ور، سنگل ہے تو واحد ہے تو واز، اور جمع ہے تو وار لگائیں گے تو واز. پھر اس کے بعد کیا ہے، ورب کی کیا ہے، میں نے بتایا تھا آپ کو تھرڈ فارم، تو یہاں پر تھرڈ فارم ہے. اس کے بعد کیا ہے، بائی، تو یہاں پر بائی ہے. بائی کس سے لگایا کہ ایک خط مجھ سے، جو سے کا جملہ ہے اس کا ترجمہ ہم نے کیا ہے، بائی سے کیا ہے. لفظ ہے، سے کا لفظ ہے، اس کا ترجمہ بائی سے کیا. اس کے بعد اینڈ میں کیا ہے، سبجیکٹ. اب سبجیکٹ کیا ہے، یہاں پر مفعول کی جگہ پر ہے، تو یہاں پر اس کی کیا ہے، مفعولی حالت لگائیں گے کہ ایک خط مجھ سے لکھا گیا، اے لیٹر واز ریٹن بائی می. اس کے بعد نیکسٹ سینٹینس کی ایگزامپل دیکھ لیں کہ ہم نے فٹ بال کھیلی یا کھیلی تھی. وی پلیڈ فٹ بال، فرسٹ سبجیکٹ، سیکنڈ نمبر پر ورب کی سیکنڈ فارم، اور اینڈ پر کیا ہے آپ کا مفعول آئے گا، آبجیکٹ آئے گا. اب یہاں پر نیکسٹ سینٹینس دیکھیں، تھرڈ، تم نے انگلش پڑھائی یا پڑھائی تھی. یو ٹاٹ انگلش. پہلے نمبر پر سبجیکٹ یو، سیکنڈ فارم ٹیچ ٹاٹ انگلش، تم نے انگلش پڑھائی تھی، انگلش تم سے پڑھائی گئی. تو پہلے نمبر پر سبجیکٹ آ جائے گا، آبجیکٹ جو ہے فائل کی جگہ پر، اور سبجیکٹ جو ہے آبجیکٹ کی جگہ، یعنی کہ فائل مفعول کی جگہ پر اور مفعول فائل کی جگہ پر. انگلش، پھر اس کے بعد ہیلپنگ ورب واز، ٹاٹ، ٹیچ ٹاٹ ٹاٹ، سیکنڈ فارم بھی ٹاٹ ہے اور تھرڈ فارم بھی ٹاٹ. یہاں پر ٹاٹ اور سے ہے، بائی اور یو کا آبجیکٹیو کیس بھی یو ہے، اور اس کا سبجیکٹیو، یعنی کہ سبجیکٹ فائلی حالت بھی اس کا یو ہے، اور مفعولی حالت بھی یو ہے. اس کے بعد نیکسٹ سینٹنس ہے، اس نے کپڑے دھوئے یا دھوئے تھے. شی واش دا کلوتھس، کپڑے اس سے دھوئے گئے. دا کلوتھس ور واشڈ بائی ہر. انہوں نے میچ کھیلا، دے پلیڈ دا میچ، میچ ان سے کھیلا گیا، دا میچ واز پلیڈ بائی دیم. ٹھیک ہے، ہیلپنگ ورب واز ور، اور ورب کی جو تھرڈ فارم، اس کے بعد بائی، اور اینڈ پہ جو ہے نا جو فائل ہے اس کی جو ہے نا مفعولی حالت لگائیں گے. اب نیکسٹ ہمارے پاس ہے نیگیٹو سینٹینسز کے منفی جملے ہم نے کیسے بنانے ہیں. اس کا اسٹرکچر ہے، پہلے سبجیکٹ آئے گا ایکٹیوائز میں، اس کے بعد جو ہیلپنگ ورب ہے وہ ڈیڈ ناٹ سب کے ساتھ لگے گا پاسٹ ٹینس میں. اور یہاں پر جب ڈیڈ ناٹ آئے گا تو اس سائڈ پر کیا ہے، اس کی جو ورب کی سیکنڈ فارم ہے وہ فرسٹ فارم میں چینج ہو جائے گی. اس کے بعد آبجیکٹ ہوگا. اور پیسیوائز کا کیا اسٹرکچر ہے کہ پہلے آبجیکٹ آئے گا، مفعول آئے گا، اس کے بعد واز ناٹ یا وار ناٹ ہیلپنگ ورب آئیں گے، اور واز یا ور کے بعد آپ نے ناٹ لگا دینا ہے. اس کے بعد ورب کی تھرڈ فارم، اس کے بعد بائی، اور پھر کیا ہے سبجیکٹ، اس کی کیا ہے
مفعولی حالت لگائیں گے. تو سینٹینس کو دیکھیں. پہلا جملہ میں نے چائے نہیں پی تھی. آئی ڈڈ ناٹ ٹیک ٹی. اب یہاں پر ڈڈ ناٹ ہے اور ورب کی سیکنڈ فارم جو ہے وہ فرسٹ فارم میں چینج ہو جائے گی کیونکہ یہاں پر ڈڈ ناٹ آیا ہوا ہے. تو پیسو وائس کیسے بنے گا؟ ٹی واز ناٹ ٹیکن بائی می. نیکسٹ سینٹینس ہم نے 2 کپ نہیں توڑے یا توڑے تھے. وی ڈڈ ناٹ بریک 2 cups. ڈڈ ناٹ ہیلپنگ ورب، اس کے بعد ورب کی فرسٹ فارم اور اس کے بعد جو ہے آبجیکٹس آپ کے ہیں. تو 2 cups were not broken by us. پہلے 2 cups آئے گا، جمع ہے تو وار لگائیں گے. اس کے بعد ناٹ کے بعد ورب کی تھرڈ فارم، پھر بائی اور پھر سبجیکٹ جو ہے وہ ہے اس کی یہاں پر آبجیکٹ جگہ پر آ رہا ہے تو اس کی مفعولی حالت لگائیں گے اس. اب نیکسٹ سینٹینس دیکھیں گے. تم نے آلو نہیں بیچے تھے. یو ڈڈ ناٹ سیل potatoes. پیسو وائس potatoes were not sold by you. اس نے سچ نہیں بولا تھا. He did not speak the truth. سچ اس سے نہیں بولا گیا. The truth was not spoken by him. انہوں نے شور نہیں مچایا تھا. They did not make a noise. A noise was not made by them. انٹروگیٹو سینٹینسز بنائیں گے. اس طرح کا پیسو وائس بنے گا. اسٹرکچر ہے ڈیڈ پہلے آئے گا، اس کے بعد پھر سبجیکٹ، پھر ورب فرسٹ فارم، پھر آبجیکٹ. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پیسو وائس بنائیں گے. واز ور پلس آبجیکٹ پلس تھرڈ فارم آف دا ورب پلس بائی پلس اب. ٹھیک ہے. یہاں پر آئے گا سبجیکٹ. کیا تم نے اس کی تعریف کی؟ ڈیڈ یو پریز ہر. اب ہیلپنگ ورب پہلے آئے گا فائل سے اور فائل اس کے بعد آئے گا پھر ورب کی فرسٹ فارم، کیونکہ ہم نے یہاں پر ڈیڈ لگا دیا تو ڈیڈ سے اس کی کیا ہے سیکنڈ فارم فرسٹ فارم میں چینج ہو جائے گی. تو پیسو ورب میں کیا آئے گا؟ واز یا وار آئے گا، پھر آبجیکٹ آئے گا، پھر ورب کی تھرڈ فارم، پھر بائی اور پھر سبجیکٹ. واز ہی. ٹھیک ہے. یہاں پر واز شی praised by you. Was she praised by you. کیا اس نے نظم یاد کی؟ Did she learn the poem. سوالیہ نشان. Was the poem learned by her. نیکسٹ سینٹینس کیا ہم نے پھول توڑے یا توڑے تھے؟ Did we pluck the flower. Did we helping verb سبجیکٹ سے پہلے آئے گا pluck the flower. ٹھیک ہے. اب یہاں پر فلاورز ہے، جمع ہیں تو وار لگائیں گے، اگر واحد ہے تو واز. تو یہاں پر ہمارے پاس ہے فلاورز جمع ہے تو یہاں پر لگا لیں گے ور. ور دا فلاورز plucked by us. ٹھیک ہے. نیکسٹ سینٹینس کیا میں نے ایک خط لکھا یا لکھا تھا؟ Did I write a letter. پیسو وائس کیسے بنے گا؟ Was a letter written by me. نیکسٹ سینٹینس دیکھیں. کیا اس نے اخبار پڑھا یا پڑھا تھا؟ مارک آف انٹروگیشن سوال نشان. Did she read the newspaper. Was the newspaper read by her. ٹھیک ہے. کیا انہوں نے کتابیں خریدی؟ Did they buy books. Were the books bought by them. ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے جو پاسٹ ٹینس تھا، پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس، اس کے پازیٹیو سینٹینسز، نیگیٹو سینٹینسز اور انٹروگیٹو سینٹینسز کے ایکٹیو وائس اور پیسو وائس. تو یہاں پر ہمارا یہ لیسن مکمل ہوا. انشاءاللہ نیکسٹ جو ویڈیو ہوگی اس میں پاسٹ کنٹینیوس ٹینس کے ایکٹیو وائس اور پیسو وائس بنائیں گے کہ کیسے بنائے جاتے ہیں، رولز اینڈ ریگولیشن کیا ہے، اسٹرکچر کیا ہے، وہ سب کیا ہے ود ایگزامپل، سینٹینسز کی ایگزامپل کے ساتھ.